بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان ارسلان اسلم آپ کو اپنے چینل دلچسپ تاریخ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں. آج ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں محمد بن سوری کے خلاف لڑی گئی جنگ کے بارے میں. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. دوستوں، 400 ہجری میں محمود غزنوی نے محمد بن سوری کے خلاف لڑائی کا فیصلہ کر لیا. مورخین نے اس سلسلہ میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے. بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمد بن سوری نے بغاوت کر دی تھی جسے کچلنے کے لیے محمود غزنوی نے لڑائی لڑی. بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی خود ہی غزنی کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے محمد بن سوری کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے لڑائی لڑی. دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ محمد بن سوری نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا. وہ 10,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا تھا. اس کی فوج نے سلطان محمود غزنوی کی فوج پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ غزنوی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، شکست کے آثار نظر آنے لگے. یہاں پر محمود غزنوی کی جنگی فراست اور موقع شناسی نے ہاری ہوئی لڑائی کو فتح سے امکنار کر دیا. محمود غزنوی یہ حکمت عملی اختیار کی کہ لڑتے لڑتے اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا چلا گیا. جب اس کی فوج کھلے میدان میں پہنچ گئی تو پھر پلٹ کر پوری شدت سے حملہ کیا. یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا. دوستوں، سوری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اسے شکست فوج سے دوچار ہونا پڑا. محمد بن سوری نے یہاں بھی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا. اس نے آخری لمحے تک لڑائی لڑی اور لڑتا ہوا گرفتار ہوا. اس کا جسم زخموں سے چور تھا لیکن چہرے پر اطمینان تھا کہ آخری دم تک اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. دوستوں، محمد بن سوری کو جب قیدی کی حیثیت سے محمود غزنوی کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس کے قدم زخم اور خون بہہ جانے کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے. اس نے محمود غزنوی پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر نیچے گر گیا. دیکھا تو وہ مر چکا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ محمود غزنوی کے دربار تک آتے ہوئے اس نے اپنی انگوٹھی کو ہیرا جو نگینے کی طرح بڑا تھا کھا لیا تھا. محمود غزنوی کو ایسے بہادر دشمن سے کم ہی سامنا کرنا پڑا. محمود غزنوی کے عزائم کی بہرحال تکمیل ہو گئی اور اس نے غور کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل کر لیا. دوستو، ابو نصر گرجستان کا حکمران تھا. وہ بہت نیک اور دیندار آدمی تھا. بادشاہ ہونے کے باوجود اس کا دل حکمرانی میں نہیں لگتا تھا. اس نے ایک نئی مثال قائم کی. اپنی زندگی میں اس نے اپنے بیٹے ابو محمد کو تخت و تاج سونپا اور خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شب و روز عبادت میں مصروف ہو گیا. دوستو، محمود غزنوی کی نگاہ گرجستان پر عرصے سے لگی تھی. یہ علاقہ غور کے ساتھ ملحق تھا اور وہ اسے سلطنت غزنی میں شامل کرنا چاہتا تھا. سلطان محمود غزنوی کے سالار فوج لے کر اس علاقے میں پہنچے تو شاہ ابو نصر خود ان سالاروں کے سامنے پیش ہو گیا. اسے ان سالاروں نے محمود غزنوی کے پاس بھجوا دیا. کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اسے عزت و تکریم سے چھوڑ دیا اور وہ پھر تارک الدنیا ہو کر عبادت الہی میں لگ گیا. ابو محمد محصور ہو گیا تھا. اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے. یوں محمود غزنوی نے گرجستان بھی سلطنت غزنی میں شامل کر لیا. دوستو، خراسان پر قبضے کے بعد محمود کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور پھر خوارزم کا علاقہ بھی اس کی توسیع پسندی سے نہ بچ سکا. حالات اس کے لیے خود بخود سازگار ہوتے جا رہے تھے. خوارزم کا علاقہ محمود غزنوی کے بھانجے ابو العباس کے قبضے میں تھا. اس کا ترک سپہ سالار نیا تسگین بڑا کائیاں تھا. وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ فوج پر اپنے تسلط کا اظہار کرے. 407 ہجری میں وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو اور اس نے ابو العباس کو قتل کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی خود خوارزم کا حکمران بن گیا. محمود غزنوی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بلا تاخیر ایک بڑی فوج لے کر بلخ پہنچا. وہاں کچھ دیر ٹھہرا، مزید تیاریاں کی اور اس کے بعد اس نے خوارزم کا رخ کیا. دوستو، خضر بند ایک سرحدی مقام تھا. یہاں سے اس نے اپنے ایک سپہ سالار کی سربراہی میں فوج کا ایک دستہ آگے بڑھایا. اس دستے پر نیا تسگین کے ایک سالار نے اپنی فوج کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ محمود غزنوی کے اس فوجی دستے کی اکثریت قتل ہو گئی. دوستو، سلطان محمود غزنوی اپنے دستے کی ہلاکت پر اتنا مشتعل ہوا کہ اپنے غلاموں کی فوج کو حکم دیا کہ وہ سردار جس نے چھاپا مار کر اس فوج کو ہلاک کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے. اس سردار کا نام کمار تاش بتایا جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی کے حکم کی تعمیل ہوئی اور کمار تاش کو حراست میں لے لیا گیا، جسے بعد میں سلطان محمود غزنوی کے حکم سے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد محمود غزنوی خود فوج کے ساتھ آگے بڑھا. خوارزم کی فوج سے زبردست مقابلہ ہوا جس میں نیا تسگین کو شکست ہوئی. سلطان محمود غزنوی نے خوارزم پر قبضہ کر لیا اور اپنے وفادار اور بہادر جرنیل التون تاش کو وہاں کا گورنر مقرر کیا. یہی التون تاش بعد میں تاریخ میں خوارزم کا شاہ کے نام سے مشہور ہوا. دوستو، 34 صدی ہجری میں ولیم کا مشہور خاندان بویا عراق کا حکمران تھا. اس خاندان کے بعض بادشاہ بہت نامور گزرے ہیں. فخر الدولہ ولمی کا انتقال ہوا تو اس کا کم عمر بیٹا مجدد الدولہ تخت پر بیٹھا. اس کی والدہ سیدہ خاتون نگران مقرر ہوئی. سیدہ خاتون غضب کی عورت تھی. اس نے ایسے شاندار انداز اور جلال سے حکومت کی کہ اس کی سلطنت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا. یہ واقعہ محمود غزنوی کی زندگی کے ایک اور پہلو کو سامنے لاتا ہے. جب مجدد الدولہ بالغ ہوا تو وہ بھی پر پرزے نکالنے لگا، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے میں اختلافات نے جنم لیا. ان اختلافات کو دونوں کے مشیروں اور خوش آمدیوں نے خوب ہوا دی. نتیجہ یہ نکلا کہ ماں اور بیٹے میں ایسی ٹھنی کہ وہ لڑائی پر تل گئے. محمود غزنوی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. محمود غزنوی نے سیدہ خاتون کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے. سیدہ خاتون کا جواب تاریخ میں سنہری روپ میں لکھنے جانے کے قابل ہے. اس نے اپنے جواب میں لکھا: میرا شوہر مر چکا ہے،
اس کی موت کے بعد مجھے اطمینان رہا تھا کہ اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا جیسا مطالبہ آپ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ میری توقع غلط نکلی۔ بہرحال میں سلطان سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ وہ اچھی طرح غور و فکر کر لے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اگر میرے خلاف فوج کشی میں آپ کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی تو دنیا کہے گی کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بیوہ عورت پر فتح پائی، اور اگر لڑائی میں سلطان محمود غزنوی کو شکست ہوئی تو پھر وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا، کیونکہ اس نے ایک عورت سے شکست کھائی ہوگی۔ دوستو، محمود غزنوی نے وہی کیا جو ایک دانشمند اور بہادر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس نے سیدہ خاتون کے خلاف فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات ایک دن اس کے لیے سازگار ہو کر رہیں گے۔ دوستو، 408 ہجری میں مجدد الدولہ نے مطلق و ننان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت سنبھالی۔ غزنوی فوجوں نے رے کا رخ کیا۔ مختصر سی لڑائی ہوئی جس میں مجدد الدولہ کو شکست ہوئی اور اسے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے میر مسعود کو ہرات سے بلوایا اور اسے رے اور اصفہان کا گورنر مقرر کر دیا۔ دوستو، محمود غزنوی کو بطور فاتح جو عالمگیر اور دائمی شہرت حاصل ہوئی اور جن فتوحات کی وجہ سے اس پر تنقید کی گئی اور بعض مورخوں نے کردار کشی کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی، وہ ہندوستان کی فتوحات تھیں۔ سلطنت غزنی اور ہندوستان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ امیر سبکتگین کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ سبکتگین نے ہندوستان کے کئی علاقوں پر حملے کیے، فتح حاصل کی اور کچھ علاقے سلطنت غزنی میں بھی شامل کر لیے تھے۔ اجمالاً یہ ذکر ہو چکا ہے کہ محمود غزنوی نے بھی ان معرکوں میں حصہ لیا تھا۔ ورثے میں ایک مورخ کے بقول امیر سبکتگین نے اپنے بیٹے کے لیے ہندوستان کی فتوحات کا راستہ بھی چھوڑا تھا۔ دوستو، امیر سبکتگین کا ارادہ تھا کہ وہ ہندوستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے اور اسے سلطنت غزنی کا حصہ بنا لے۔ وہ اپنے عزائم کی تکمیل اس لیے نہ کر سکا کہ زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ دوستو، ہم یہ ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں کہ پشاور کو امیر سبکتگین نے سلطنت غزنی کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہاں 2000 غزنی فوجی تعینات تھے۔ اس فوج کے ذریعے جے پال کو نگد اور ہاتھیوں کا سالانہ خراج ادا کرنا ہوتا تھا، جس سے وہ کتراتا رہتا تھا۔ توان جنگ کی رقم تو اس نے ادا کر دی تھی، لیکن خراج اس نے ایک بار بھی ادا نہ کیا۔ یوں غزنی کے حکمران کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اس کے خلاف فوج کشی کرے، لیکن محمود غزنوی نے اپنی والد گرامی کی وفات کے بعد زیادہ توجہ اپنے علاقے کے استحکام اور فتح پر دی۔ وہ ہندوستان کو فراموش نہیں کر سکا تھا، تاہم اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ پہلے اندرونی خلفشار دور کرے۔ دوستو، اب وہ مسئلہ ایک طرح سے سامنے آتا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیوں کیے۔ دوستو، متعصب ہندو اور انگریز مورخوں نے دلائل کے انبار لگائے ہیں کہ محمود غزنوی کو ملک گیری کی ہوس تھی۔ اس ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ ہندوستان پر حملہ ور ہوا۔ یہ افسوس کا مقام ہے یا تعجب کا کہ یہ مورخ اس زمانے کے رسم و رواج اور حکمرانی کے آداب کو یکسر فراموش کر کے محمود غزنوی کو مورد الزام ٹھہراتے اور اس کی کردار کشی کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو حکمران اپنے باج گزاروں سے خراج وصول نہ کر سکتا تھا، اس کی حکومت کمزور سمجھی جاتی تھی اور اس کا سارا دبدبہ ختم ہو جاتا تھا۔ دوستو، ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جنگ کا آغاز امیر سبکتگین نے نہیں بلکہ جے پال نے کیا تھا۔ دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ جے پال جیت جاتا تو کیا فاتح کی حیثیت سے وہ خراج وصول نہ کرتا؟ اور اگر اسے خراج کی رقم ادا نہ کی جاتی تو کیا وہ فوج کشی نہ کرتا؟ اگر جے پال ایسا کرتا تو مورخ اسے الزام نہ دیتے، چونکہ محمود غزنوی مسلمان تھا، اس لیے اسے الزامات کا نشانہ بناتے وقت تمام آداب و قواعد فراموش کر دیے گئے۔ دوستو، 391 ہجری کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی سلطنت غزنی کے اندرونی امور بہت حد تک نمٹا چکا ہے۔ سلطنت غزنی استحکام و ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ سلطان محمود کو جے پال کی بدعہدی یاد آئی اور اس نے خراج کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ متعصب مورخ یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب پہلی بار جے پال نے بدعہدی کی اور دوسری بار اس کے خلاف کارروائی کی گئی تو جب اس نے پھر صلح کے لیے درخواست کی تو یہ محمود غزنوی ہی تھا جس کی اصرار پر جے پال کو معاف کر کے صلح کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی امیر سبکتگین کا جائز اور حقیقی وارث تھا۔ جے پال کے پاس ایسا بھی کوئی بہانہ نہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ باپ کو دینے والا خراج کسی غیر کو نہیں دے سکتا۔ محمود غزنوی راستی پر تھا، وہ جے پال کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے مطالبے کے جواب میں جے پال نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ محمود پر ہوا۔ تاہم اس نے ہندوستان کا رخ کرنے میں جلدی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جو کام اس کے خیال میں ابھی مملکت میں توجہ طلب تھے ان کو نمٹایا اور اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ 401 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ عیسوی سن کے مطابق 1001 عیسوی تھا جب محمود غزنوی 15,000 سواروں کے ساتھ غزنی سے نکلا اور پشاور کا رخ کیا۔ دوستو، جے پال بدعہد تھا، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ محمود اس کے انکار کے جواب میں کارروائی کرے گا۔ پھر اس کے مخبروں نے بھی اسے اطلاع دی کہ محمود غزنوی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جے پال دیہن سے 20,000 سوار، 30,000 پیادے اور 300 ہاتھی لے کر پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ ماہ شوال 401 ہجری میں پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ابتدائی لڑائی میں دونوں طرفین کا بہت نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہوا کہ ہندوستانی فوجی زیادہ بہادری سے لڑ رہے ہیں اور سلطان محمود غزنوی کی فوج دبتی جا رہی ہے۔ دوستو، جب دن ڈھل رہا تھا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا، نئی حکمت عملی اختیار کی اور اس کے ساتھ ہی جے پال کے فوجیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔
محمود غزنوی نے حملے میں مزید شدت پیدا کی اور جے پال کے فوجیوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا تو پھر انہیں دباتے ہی چلے گئے۔ جب نقصان زیادہ ہوا، دباؤ بڑھنے لگا تو پھر جے پال کے فوجی راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ محمود غزنوی نے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور اس کی فوج نے جے پال کی فوج کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جے پال کو اس کے اہل و عیال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ محمود غزنوی نے جے پال کی حالت زار پر پھر ترس کھایا، اس کی جان بخشی کر دی اور بھاری فدیہ وصول کر کے اسے رہا کر دیا۔ اس جنگ میں محمود غزنوی کے ہاتھ بھاری مال غنیمت لگا۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں کی وجہ سے اس کی فوج میں بہت اضافہ ہوا۔ مال غنیمت اتنا تھا کہ ہر سپاہی مالدار ہو گیا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اس جنگ میں 16 ایسی قیمتی مالائیں بھی ملی تھیں جن کی قیمت فی مالہ 2.5-3 لاکھ روپے اس زمانے میں تھی۔ جے پال نے اس بار فدیہ ادا کر کے پھر تمام شرائط قبول کر لیں۔ محمود کا حملے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے پشاور کے دفاع اور استحکام کے لیے کچھ اہم کام کیے اور پہلے سے زیادہ فوج پشاور میں تعینات کر کے غزنی کا رخ کیا۔ دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اسی سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔